اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں ہماری جو کلاسز چل رہی ہیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ آج 186 سے ترجمہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا، اور جب سألہ پوچھے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے متعلق، فإنی پس بے شک میں قریب پاس ہوں، قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت پکار، داعی پکارنے والے کی، اذا جب دعانی وہ مجھ سے مانگے یا مجھے پکارے۔ اللہ رب العزت کی ذات کل کائنات میں سب سے بڑی ذات ہے۔ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں، سب سے اونچے ہیں، سب سے اونچی شان والے ہیں۔ آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، آپ سب سے بڑے ہیں۔ لیکن بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بندے جب میرا پتہ پوچھے، میرے متعلق پوچھے، میرے بارے میں پوچھے، تو انہیں بتائیں کہ میں بے شک بڑا ہوں، بہت اونچا ہوں، لیکن میں رہتا بالکل پاس ہوں۔ لوگوں کے خیالات اور ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے دنیا کے عہدیدار لوگ اپنے محلات انسانوں کی پہنچ سے دور بناتے ہیں، اپنے ٹھکانے انسانیت کی پہنچ سے دور بناتے ہیں، اور ان تک پہنچنے کے لیے بہت سارے بیچ میں واسطے ہوتے ہیں۔ براہ راست کسی بھی لیڈر سے، کسی بھی عالی شان مقام والے سے، کسی بھی عہدیدار سے کوئی انسان ملاقات نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت سب سے الگ ہیں سب سے بڑے، لیکن رہتے بالکل پاس ہیں، اور کتنے پاس ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ میں انسانوں کے سانس سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور پھر فرمایا کہ میں ہر ایک کی پکار قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ یعنی اللہ رب العزت کو سے مانگنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ کا جب دل کرے، جس حال میں ہوں آپ، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات عطا کرے گی۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے در کو انسانوں کے لیے ایسے وسیع رکھا، کھلا رکھا کہ جس کے در کا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، آنے والا براہ راست اس تک پہنچ جاتا ہے، تو اتنی عطائیں کرنے والے اللہ کے بارے میں یہ خیالات انسان کے ہونے چاہیے۔ یقین اس طرح ہونا چاہیے کہ اللہ ہر پل اور ہر وقت اور ہر آن ہر ایک کی سنتا ہے اور پھر دیتا ہے۔ اور پھر لوگوں کو یہ کہا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا، بس چاہیے کہ وہ حکم مانے گی میرا۔ یعنی جب میں عطا کرنے والا ہوں، میں اتنا پاس ہوں، میں اتنا بڑا ہوں، تو لوگوں کا بھی تو حق بنتا ہے کہ وہ میرا حکم مانے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر۔ ایمان لانا، جیسے کہ شروع سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایمان لانا کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں تو بس یہ بنا ہوا ہے نا کہ کلمہ پڑھ لیا اور بس ہو گئے، بخشے بخشائے۔ تو ایک ہوتا ہے مسلمان اور ایک ہوتا ہے مومن۔ مسلمان کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے
جیسے سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے زندگی کا سفر طے کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، یہ ایک مسلمان اپنی مرضی کرتا ہے۔ اس میں آپ قدم قدم پر خود کو بھی غور کریں کہ کتنی باتوں میں ہم اللہ کی مانتے ہیں، بس صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ اور مؤمن یہاں کہا گیا وَلْيُؤْمِنُوا بھی، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر، مطلب یہ ہے کہ میری مانیں۔ تو یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا مؤمن ہیں۔ مسلمان جو اللہ کو مانے، مؤمن جو اللہ کی مانے، یہ کور کی کئی بس فرق ہے، لیکن بہت بڑا فرق ہے۔ کتنے لوگ تھے اس دور میں جنہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھنا نصیب ہوا، لیکن کیا تھا کہ جب دنیا سے گئے تو اللہ رب العزت نے خاص کر منع کر دیا۔ ایک بار نماز جنازہ پڑھائی ہے نا آپ نے، 100 بار بھی 70 بار بھی پڑھا تو ان کی معافی کوئی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ آج بھی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے۔ صبح سے شام تک یہ چھوٹی سی ہماری دنیا ہے، جسے جسم کی دنیا کہا جاتا ہے، ہمارا جسم ہی، اس پر اگر ہم غور کریں، ایک ہاتھ ہیں، کبھی سوچا کہ یہ کس طریقے سے پکڑتے ہیں، ایک چیز کو چھوڑتے ہیں، ان کے اندر حرکت ہے، رب چاہے تو اسی پل اور اسی وقت اس کو ساکت کر دے، سخت کر دے، حرکت بھی نہ کر سکیں آپ۔ اللہ کی دین ہے نا۔ آنکھیں ایسی زبردست یہ اللہ رب العزت نے بلب لگا دی ہے، ہر طرح کا رنگ ان میں بھرا ہوا ہے، ہر طرح کا رنگ یہ دیکھتی ہیں، ہر چیز یہ دیکھتی ہیں۔ کبھی سوچا کہ یہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں یہ آنکھیں یہ بلب بند کر دیں، یہ لائٹ چلی جائے۔ اسی طریقے سے باقی بھی جتنی جسم کے اندر نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے عطا کر رکھی، وہ جب چاہے لے لے۔ کتنے لوگ دنیا میں، کتنے نوجوان بچے اور بچیاں ایسے ہیں چلتے چلتے گرے اور پھر دوبارہ کبھی بھی نہ اٹھ سکے، سوائے زبان کے ان کی جسم کا کوئی حصہ بھی سلامت نہ رہا، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ اٹھ سکتے ہیں۔ اللہ نے کتنی عبرتیں دنیا میں ہمارے لیے رکھی ہیں اور دکھائی ہیں۔ یہ اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کی مان کے چلیں اور عبرت حاصل کریں کہ اللہ نے جو جسم کے اندر نعمتیں دے رکھی ہیں، ہم ان کو غلط استعمال اگر کر رہے ہیں تو وہ جب چاہے اپنی یہ دولت لے لے، ہم اس سے چھین سکتے ہیں، ہم زبردستی کر سکتے ہیں، ہم اس سے روک سکتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر، اللہ رب العزت زبان کی دولت واپس لے لے تو کوئی ڈاکٹر اس کی ایسی دوائی نہیں کہ ہمیں زبان دلوا سکے۔ کوئی کان، اللہ چلی جائے اس کی سماعت، کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ یہ سماعت ہمیں واپس دلا سکے، چاہے کانوں کا آپریشن ہو، چاہے اس میں کتنی اچھی دوائیں ڈال دی جائیں، کتنے اعمال کر لیے جائیں، سماعت واپس نہیں آ سکتی اگر اللہ رب العزت لے لے۔ آپ دیکھیں بالوں کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم خواتین اسلام کو حکم ہے کہ سروں کو ڈھانپ کے رکھو، چھپا کے رکھو، گھروں سے باہر نکلو خصوصاً اب پردہ کرو۔ اور پاکستان کے اندر ہی آپ لوگ خود اپنا بھی تجزیہ کر سکتے ہیں، خود پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں کتنے پل ہوتے ہیں آپ کے بال ڈھکے ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اور ان کے جھنڈے کے نیچے جو خواتین جنت میں جائیں گی وہ ہوں گی، اور جنت میں جانے والی خواتین کی سب سے پہلی نشانی پردہ ہوگا، یعنی وہ ڈھکی چھپی ہوں گی۔ تو آج 90% خواتین نے پردہ تو کیا لباس ہی کو بائے بائے کر دیا ہے۔ تو
یہ تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تو آخرت میں کیسا سلوک کیا جائے گا؟ قرآن پڑھ لیں، سب کچھ تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ انسان اپنے اوپر قرآن پڑھ کے بالکل اپنا فیصلہ دنیا میں ہی کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ آگے کیا حالات پیش آئیں گے، کامیاب ہوں ناکام ہوں۔ جب اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو اللہ کی ماننی ہے۔ آپ اس 24 گھنٹوں میں دیکھ لیں، ایک نماز ہے، نماز 5 وقت کی ہے، اور نماز کا حکم یہ ہے کہ آذان ہو اور حی علی الصلاۃ آئے تو ایک حلالی بندے کے اوپر یہ لازم ہے، اور حلالی بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حی علی الصلاۃ کے بعد اس کے سارے کام چھوٹ جاتے ہیں اور وہ اسی مصروفیت میں لگ جاتا ہے، خاتون لگ جاتی ہے کہ بس حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حکم آ گیا، اب میرے کاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان آذان سننے کے بعد اگر اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، کوئی بچی ہے، کوئی خاتون ہے، کام کر رہی ہے، ہماری بڑی بزرگ خواتین کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے چھوٹے بچے روتے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ آج رونے والا بچہ جسے نماز کے لیے روتا ہوا چھوڑا اور جلدی سے اٹھے اور نماز پڑھی پہلے، یہ امت کے لیے کل روئے گا۔ یہ بچی اور بچہ کل امت کے لیے روئے گے، اور یہ اپنے ماں باپ کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ اور گھر کے کام کاج کو حی علی الصلاۃ کے بعد چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت ان کاموں کو انسانی زندگی میں بالکل ہلکا کر دیتے ہیں۔ آپ کام سارا کر لیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کام بھی کیا ہے یا نہیں۔ کیوں؟ آپ نے نماز کو اہمیت دی، اس نماز کو کہ جو قرآن کریم کے اندر 700 جگہ پر جس کا حکم آیا ہے کہ آپ نماز پڑھو۔ آپ سوچو کہ کیا جب حی علی الصلاۃ آتا ہے تو آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، مسلمان اور یعنی ایک مومن اور منافق کی پہچان بتائی کہ مومن آذان سننے کے بعد فوراً اٹھتا ہے، اس کا کسی کام میں جی نہیں لگتا، وہ پہلی اہمیت نماز کو دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اور منافق وہ اپنے کام ختم کرتا رہتا ہے اور جیسے ہی 5-6 منٹ 15 منٹ کرتے ہوتے ہیں اٹھ کر باقاعدہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ مرغ کی طرح 2-4 ٹھونکے لگا لیتا ہے، یعنی کام سارا بڑا سوار کے کیا، لیکن ظہر کا وقت آیا تو صرف فرض پڑے، اور وہ بھی کتنی تیزی سے پڑھے، پتہ ہی نہیں تھا پہلی 2 رکعتوں میں کیا پڑھا اور اگلی 2 رکعتوں میں پڑھنا کچھ تھا یا نہیں، اور 4 رکعتیں پڑھی بھی ہیں یا نہیں۔ باقاعدہ حدیث میں آتا ہے 4 ٹھونکے لگا لیتا ہے، یعنی جیسے مرغ دانہ چننے کے لیے زمین پر اپنی چونچ مارتا ہے، منافق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ چونچیں مار لیتا ہے، اور ایسی نماز پھر منہ کے اوپر ماری جاتی ہے اور پھر وہ بد دعائیں دیتی ہوئی نماز جاتی ہے کہ اللہ کے دربار میں جیسے تو نے مجھے بے آبرو کیا ہے، بے عزت کیا ہے، خدا تجھے بے عزت کرے۔ اور زمین کا وہ ٹکڑا جس پر انسان نماز پڑھا کرتا تھا وہ بد دعا دیتا ہے کہ تو نے مجھے آباد نہیں کیا اپنے سجدے سے، تجھے اللہ بھی آباد کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کتنے اچھے ہنستے بستے گھر ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، شوہر فوت ہو گیا، لڑکی اجڑ اجاڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر میں آ گئی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، آپس میں ہلکا سا جھگڑا ہوا، طلاقیں ہو گئی، لڑکی کہاں چلی گئی، شوہر کہاں چلا گیا، گھر برباد ہو گیا۔ انسان اگر اس کی اصل کی طرف جائے تو کوئی وجہ نہیں تھی، وجہ کیا تھی؟ نماز کی بد دعا لگی، زمین کے اس ٹکڑے کی بد دعا لگی۔ تو مومن اللہ کی مان کے چلتا ہے، ہمیشہ اللہ کی مانا کرے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ اسی پر پوری امت سمیت ہم سب کو قائم دائم رکھے، اور اللہ اس پر بھی قائم رکھے پوری امت سمیت ہم سب کو کہ اللہ کی مان کر چلے، خاص کر کے نماز کے معاملے میں، خاص کر کے پردے کے معاملے میں۔
خاص کر کے اچھے اخلاق کے معاملے میں اللہ کی مان کے چلیں، اچھی سی مسلمان بنیں۔ آپ جب باہر نکلیں تو پھر آپ خود کہیں کہ ہم اللہ کی مان کر چل رہے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر، لعلہم شاید کہ وہ یرشدون ہدایت پائیں۔ ہدایت پانے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں، کیا کیا دولت ملے گی، کیا کیا چیزیں ملیں گی تو ہم ہدایت پائیں گے؟ نمبر 1، اللہ کے حکم کو قبول کریں گے۔ وہ قبول کرنا کیا ہے؟ اب دیکھیں ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلاں سے اتنے مہر کے بدلے میں ہو رہا ہے، تو لڑکی کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں، وہ کہتی ہے قبول ہے، مجھے وہ لڑکا قبول ہے۔ تو قبولیت جب وہ کرتی ہے تو آگے اس کی ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ اس کی پسند کے کپڑے پہنتی ہے، وہ اس کے پسند کے لوگوں سے ملتی ہے، وہ اس کی پسند کی چیزیں استعمال کرتی ہے، اس کی پسند کی ساری زندگی اپنی اس کے نام کر دیتی ہے۔ وہ جس طرح بندہ چاہتا ہے اس طرح رہنا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ بچی کا جو بھی لائف سٹائل تھا، پہلے اس کی جس طریقے سے بھی زندگی گزرتی تھی، جیسی بھی اس کی عادات تھی، شادی کے بعد قبول جب اس نے لفظ کہہ دیا تو اس کے بعد وہ ٹوٹلی بدل جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت بھی فرما رہے چاہیے کہ وہ قبول کرے میرا حکم۔ یہ نہیں کہ اب آپ لوگ ادھر تو کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے کہا جی روزہ بھی رکھیں گے، قبول کر لیا نا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد وہی سانگ سن رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، فیشن ہو رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، بے پردگی کر کے باہر جا رہے ہیں اور اپنے روزے کو بھی تفریح کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جلدی سے ٹائم گزرے۔ اس روزے کا کیا فائدہ ہے؟ اور پھر نماز کا حکم آیا تو یا تو پڑھی نہیں، جب پڑھی تو پتہ ہی نہیں پوری نماز میں ہم نے پڑھا کیا ہے، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو کیا یہ قبول کیا؟ نہیں قبول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے قبول کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ قرآن کریم کی یہ بہت بڑی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا لوگوں کے ساتھ جو اللہ کا ایک تعلق ہے وہ بتایا کہ تمہارا رب کتنا بڑا ہے۔ دنیا کا عام سا بندہ چھوٹا سا اس کو عہدہ ملے تو اپنے در و دیوار کو بند کر لیتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے 10 واسطے چاہیے۔ اتنی بڑی ذات جو نعمتوں کی بارش کر رہی ہے، اتنی عالیشان ذات کہ جس جیسا کوئی بڑا ہی نہیں ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہے کہ میں پاس ہوں تمہارے، جدھر دیکھو میں ادھر ہی ہوں، جب آواز دو میں سن رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ بس چاہیے کہ وہ قبول کرے میری بات اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں اور تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ آج کتنے لوگ راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، راہ ہدایت سے دور ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ نہ تو اللہ کا کوئی حکم قبول کیا اور نہ ہی اللہ کی مانی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کو قبول کرنا ہے، صرف ماننا نہیں ہے، قبول کرنا ہے اور اللہ کی ماننی ہے۔ میرا رب کیا کہتا ہے میں اس کی مانوں۔ انسان کا کسی پر احسان ہوتا ہے تو کیا ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا رہتا ہے، ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ماں باپ کا اولاد پر کتنے احسانات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں اولاد کو کیا کہا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو، اور کبھی بھی ان کے سامنے منہ تک نہ کوئی، یعنی غصے کی کوئی بات نہ کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو، ان کا خیال رکھو، ان کے لیے دعائیں مانگو، کیونکہ سب سے زیادہ تمہارے اوپر احسان کرنے والی جو ہستیاں ہیں وہ تمہارے ماں باپ ہے، پھر اس کے بعد اساتذہ ہے۔ ماں باپ کا پیچھے میں نے اسباق میں آپ لوگوں کا وہ گزر چکا ہے سبق، آپ اس کو سن سکتے ہیں کہ ہر انسان کے 3 ماں باپ ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کی ہائٹنگ ہوگی۔
تو وہاں اس کی آپ تفصیل سن سکتے ہیں۔ تو انسان کیا ہے کہ یعنی سب سے زیادہ اللہ کے بعد، رسول علیہ السلام کے بعد انسانی ذات کے اوپر کسی کا احسان ہے تو وہ ماں باپ کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسانوں کے لیے کتنی بڑی ذات ہے، اور آپ نے کتنی تکلیفیں کاٹی، کتنے دکھ جھیلے، اور اس اسلام کو ہم تک پہنچایا، اور آپ کے صحابہ کرام نے بالکل آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پہنچانے کا حق ادا کیا۔ تو سب سے زیادہ ہمیں ان احسانات کو ماننا چاہیے، اور پھر مانتے ہوئے اللہ کے حکم کو قبول کرنا، اللہ کی ماننا، تاکہ ہم راہ ہدایت پر چلیں۔ آج میں اس نسخے کو آپ لوگ اپنی ڈائری میں لکھیں کہ میں ہدایت پر کیوں نہیں ہوں۔ میں اتنی چھوٹی سی عمر میں کیا بات ہے کہ جن انگلیوں نے تسبیح پڑھنی تھی، آج وہ ٹچ موبائل اور لیپ ٹاپ پہ گردش کر رہی، جن آنکھوں نے قرآن کا دیدار کرنا تھا، جنہیں اتنی پہچان ہی نہیں ہے، قرآن کا دیدار بھولے سے بھی نہیں کرتی، اور 7 سمندر پار بھی اگر کوئی شخص ہے تو اس کا بھی دیدار یہ آنکھ کر چکی، اور نہیں کیا تو اللہ کا نہیں کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا نہیں کیا۔ بزرگان دین جو گزرے ہیں وہ اس قدر فکر مند ہوتے تھے بچپن میں ہی اپنے بچوں کے لیے۔ ہمارے بچوں کو ابھی تک اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا دیدار کیوں نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی سنت ہے جو چھوٹ رہی ہے؟ کون سا طریقہ ہے جو نئی بچوں نے اپنایا؟ آنکھیں تو اتنی پاکیزہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے حرفوں کا دیدار کیا، کعبۃ اللہ کا دیدار کیا، کان اتنے پاک ہیں جنہوں نے قرآن کی تلاوت سنی، کبھی غیبت نہیں سنی۔ وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا انہیں دیدار نہیں نصیب ہو رہا؟ یہاں تو بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کا کبھی عکس بھی نہیں خوابوں میں آیا، اور کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہم ہدایت پر ہیں؟ کیا ہم سیدھے راستے پر ہیں؟ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالات زندگی کو اگر آپ پڑھیں، وہ کیسے تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھیں؟ یہ قرآن کریم کی ایک بہت پیاری آیت ہے۔ اس سے اللہ سے ایک تعلق جڑتا ہے کہ میرا اللہ پاس ہے۔ آپ صرف اتنا سوچو، ماں باپ کے سامنے انسان بالکل ایسے بے خوف ہو کہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ ماں باپ سن رہے ہو تب بھی نہیں کر سکتا، استاد سن رہا ہو تب بھی، حالانکہ سامنے نہیں پتہ چل جائے گا بندہ کتنا بچتا ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل پاس ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا کہ 2 بندے آپس میں کان میں بات کرتے ہیں تو تیسرا وہاں اللہ ہوتا ہے، 3 بندے سرگوشیاں کرتے ہیں تو چوتھا وہاں اللہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بالکل پاس ہے، اور کتنے نڈر ہو کر غلطیاں کر رہے ہیں۔ رات کو دروازہ بند کر کے لاک کر دیتے ہیں، لائٹ تک آف کر دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، بستر کے اندر گھس کر کیا غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹچ موبائل کھولا ہوا ہے، کہاں باتیں چل رہی ہیں، کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تو وہاں پاس ہے۔ یہ کیفیت اپنے اندر خود پیدا کرنی ہے کہ میرا اللہ میرے پاس ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الم یعلم بان اللہ یری، انسان نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے آگے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ کیفیت نصیب کرے کہ ہم اللہ کو اپنے اندر اپنے پاس محسوس کریں، اور زندگی بدلنے کے لیے، خود کو بدلنے کے لیے اس کے سوا کوئی نسخہ ہے ہی نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جتنے احکام دیے ہیں ان احکام پر عمل کرنا، اور اللہ کی مان کر چلنا۔ یہ کی اور کو کا فرق نہ اپنے اندر آپ بٹھا لیجئے کہ اللہ کی مان کر چلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ماننی ہے، اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللهم ارحم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا